وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جس طرح شیطان اور جادوگر کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح حاسد کے حسد سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ ذرا غور کریں کہ حاسد کا فتنہ کس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شیطان اور جادوگر کے مقام پر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ان کے شر سے پناہ دینے والا نہیں۔ یاد رکھیں، حسد کے 5 بہت بڑے نقصان ہیں، اور حسد 5 مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ حسد کا سب سے پہلا نقصان کہ اس میں عبادت اور نیکی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ گناہ اور شر، حسد کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ گناہ اور شر کا باعث بنتا ہے۔ حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ جب سامنے ہو تو وہ چاپلوسی کرتا ہے، جب غائب ہو تو وہ غیبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ، کوئی شخص اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے جو تم ہو تمہارے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں، تم بہت اچھے ہو۔ جب وہ بندہ اس کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی غیبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور جب کسی پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ خوشی کرتا ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں حاسد کی۔ اور تیسری جو حسد کی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلا فائدہ غم اور مشقت وہ انسان کے پلے پڑ جاتی، نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، نہ کچھ لینی نہ دینی، اور بلا وجہ وہ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی مصیبت تاریکی قلب کے انسان پر چوتھا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ غفلت کے پردوں میں چھپ جاتا ہے اور تاریک حقائق سے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اور 5واں بڑا نقصان یہ ہے حسد کا، نہ تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنے دشمن پر وہ کامیابی فتح حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔